اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی اور بڑی عظمت عطا فرمائی۔ یہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی عظمت کو پہچانے، اپنی شان کو پہچانے۔ حضرت سالم بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، غلام تھے اور مدینہ کے بازار کے اندر ایک تاجر لے کے کھڑا تھا کہ کوئی اس کو لے لے۔ سارا کا سارا سامان اس کا بک گیا۔ کھڑے کھڑے شام ہو گئی تو اس کے ذہن میں آیا کہ اب اتنا ہی میں بیچ دوں جتنے میں لے آیا ہوں، تاکہ بیچ کے ہی جاؤں۔ آخر اس نے ایسے کیا کہ بولی لگا رہا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے اس غلام کو اسی قیمت میں خرید لیا جس قیمت میں اس نے خریدا تھا۔ اور یہ غلام مدینہ سے مکہ کی طرف وہ عورت لے آئی اور اس عورت سے نکاح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اور یہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ملے، حضرت عثمان سے کہنے لگے کہ آج بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ نیا نیا میں نے دین قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا، میں نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تیری میری دوستی ہی تب چلے گی جب تو بھی کلمہ پڑھ لے گا، نہیں تو دوستی آج میری اور تیری ختم۔ تو اس نے کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور میری بیوی بھی پڑھتی ہے اور ہمارا غلام بھی پڑھتا ہے۔ تینوں کے تینوں نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو اس کی بیوی نے غلام دیا تھا حضرت سالم، تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا کیونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اور تو چلا جا یہاں سے۔ وہ آگے سے کہنے لگا، حضرت جی آپ کے سوا میرا اور ہے کون، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یعنی دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اس کو آزادی عطا فرما دی۔ آزاد ہو گئے، پھر منہ بولا بیٹا بنا کے اس کو اپنے پاس رکھا۔ ایک تو یہ شان والی بات، یہ عظمت والی بات۔ ایک اور بات کہ اسلام کے اندر داخل رہے، اسلام کی خدمتیں، دین کی خدمتیں کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان کو مدینہ کے اندر امام مقرر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اچھا قرآن پڑھتے تھے، پیاری آواز تھی۔ تو جب یہودیوں کو پتہ چلا تو کہنے لگے، اعتراض بازی کرنے لگے، دیکھو یہ تو وہی ہے نا کہ جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، پورا دن تاجر کھڑا رہا، آج اس کو دین اسلام کی وجہ سے یہ عظمت اور یہ شان ملی کہ مسلمانوں کے امام بن گئے۔ اور پیارا قرآن ایسا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، تھوڑی دیر ہو گئی، جب تشریف لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیر تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگی کہ وہی سالم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، بڑی پیاری آواز تھی، بس میں وہی سن رہی تھی۔ تو بہرحال دین اسلام کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اس دین کو، اسلام کو سینے سے لگائیں، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اس سے محبت کریں، پیار کریں، تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب